كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین امام اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو ایک ایسی جگہ پر اکٹھا ہونا کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام جگہوں میں سے محبوب ترین جگہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ رب العزت نے 1400 سال قبل اس امت پر یہ فرمایا کہ آقا کائنات جیسے پیغمبر اس امت کو عطا کیے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مشکلیں، جتنی مصیبتیں، جتنی آفات جھیلی ہیں، ان سب کا دار و مدار اس چیز پر تھا کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں کس طرح جائے۔ اب وہ کیا کیا آفات آئی ہیں، کتنے ظلم برداشت کیے، ایک لمبی فہرست اپنی جگہ پر مکمل طور پر بند ہے۔ صرف کچھ نہ آپ چھیڑے، صرف ایک وادی طائف کا واقعہ اگر آپ لے لیں تو اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش لونڈوں کو لگایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی اور خون اس قدر بہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ بالکل چپٹ گیا، اتر نہیں رہا۔ اور اللہ رب العزت کی غیرت کو اس قدر جوش آیا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اس وقت بھیجا کہ جا میرے نبی سے اجازت لے، اگر نبی اجازت دے، پہاڑوں کا فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آ کے فرماتا ہے نبی اجازت دے، ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا، آپ کا اشارہ چاہیے۔ لیکن وہ نبی رحم کرنے والا تھا، رؤوف الرحیم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ نہیں، اگر آج یہ لوگ نہیں تو آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد مسلمان لے آئی، اسلام لے آئے گی۔ اتنے رؤوف الرحیم پیغمبر۔ اور یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہم پر عائد ہیں، ہم اس قدر ہی سست اور لیزی ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ کبھی جاننے کی کوشش کی۔ دنیا کے اندر اس قدر مگن ہوئے، اس قدر کھو گئے، سکول، کالجز، انسٹیٹیوٹ کی تعلیم کو اس قدر ہم نے ترجیح دی کہ دین اسلام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور آج ہمارا رزلٹ آپ کے سامنے۔ حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک حق جو جتنا بڑا ہے ہم نے اس کو اتنا ہلکا لے لیا۔ ایک حق آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ حق کیا ہے؟ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جتنی بڑی یہ عبادت ہے، ہم اس قدر اس عبادت کے اندر پیچھے ہیں اور سست پڑ گئے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر وقت نے اجازت دی۔ سب سے پہلے درود پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو بندہ درود پڑھتا ہے۔ دوسرا، جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا کیا نحوستیں ہیں۔ تیسرا، ایک ایسا اختلاف جو آج امت کے اندر موجود ہے، جس کا حل بھی موجود ہے لیکن اسے حل نہیں کر رہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ حل بھی آپ کے سامنے رکھ کے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہیں کہ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا فضیلتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات،
جو بندہ ایک دفعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے اور اللہ رب العزت 10 درجات اس بندے کو بلند کر دیتا ہے. اس حدیث سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ عبادت، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے جس کے ایک دفعہ کرنے پر 40 چیزیں اللہ رب العزت انسان کو عطا کرے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ درود پڑھنے پر کتنا ٹائم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سیکنڈ لگے ہیں؟ 3 سے 4 سیکنڈ. کتنے چیزیں ملے؟ 40 اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں. 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں اللہ رب العزت نے دے دی، 10 رحمتیں اللہ نے نازل کر دی اور 10 درجات بلند کر دی اللہ رب العزت نے. اس قدر محبوب ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگائیں کہ اگر یہ عبادت اتنی ہلکی ہوتی تو نہ اللہ رب العزت اس چیز کو خود کرتے نہ کرنے کا حکم دیتے. کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تمہیں بھی یہ حکم ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اہل ایمان سے تقاضا کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو تم پر واجب ہے، فرض ہے تمہارے اوپر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجو. اس سے آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم جب یہ فضیلت والی احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مصیبتوں کا علاج ہی درود کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کے اندر 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے اتنا درود بہت ہے یا زیادہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اگر اس سے زیادہ کر لیں تو تیرے حق میں بہتر ہو جائے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر ایسا کر لیتے ہیں آدھی دعا اور آدھا درود. اللہ کے نبی فرمایا اے ابی اور زیادہ کر، تیرے حق میں بہتر ہو جائے گی یہ چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ 3/3 آپ پر درود ہوگا اور 1/3 میرے لیے دعا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اور زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہے اس کے اندر تیرے لیے بہتری آ جائے گی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ میں ساری دعا کے اندر آپ پر درود ہی پڑھتا جاؤں گا، اپنے لیے کچھ مانگوں گا ہی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یقین جانے جو 2 کلمات اللہ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمائے ہیں نا، اس کے بعد تو سوچنے کی گنجائش بچتی نہیں ہے. کیا فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اگر تو پوری دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، اپنے لیے کچھ چیز نہ مانگے، یاد رکھ تیرا یہ درود پڑھنا، اللہ رب العزت اس درود پڑھنے کی برکت سے تیرے سارے دکھ درد دور کر دے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تیرے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے گا. جس چیز کی طرف جہاں تک میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ ابھی وہاں پر نہیں پہنچے. کیا فرمایا آپ نے؟ تیرے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے. او میرے بھائیو، اولاد کا نہ ہونا یہ ایک دکھ ہے، کاروبار کا نہ چلنا یہ ایک درد ہے، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے. اولاد نافرمان ہو جائے یہ بھی ایک دکھ ہے. انسان کے اوپر بے شمار قرضہ آ جائے یہ بھی ایک دکھ ہے. بیٹی کا اچھی جگہ پر رشتہ نہ ہو رہا ہو یہ بھی ایک دکھ اور پریشانی ہے. انسان بیمار ہو جائے یہ بھی ایک دکھ اور پریشانی ہے. الغرض جتنے دکھ جتنی پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہے ان تمام دکھوں اور پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ درود کے اندر. تو میرے بھائیوں کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنی ساری پریشانیوں کا حل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھ کے حل کروا لیا. اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیرے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بھی ایک پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی اہل ایمان کے لیے. یاد رکھیں جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر اسے ٹینشن ہے، یقین کریں اس بندے کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہے. یہ علامت ہے کہ اسے گناہ کی ٹینشن ہے. جو بندہ گناہ کر کے ٹینشن ہی نہیں لے رہا وہ فکر کرے
وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ مجھے ٹینشن کیوں نہیں ہے، شیطان نے گناہ تو کروا دیا، اب وہ دل کے اندر وہ جوش کیوں نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. یہ علامت ہے ایمان کی، جس بندے کو گناہ کرنے کے بعد ٹینشن ہو جائے. آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی مسجد سے باہر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے پیچھے چلتی ہے. اللہ کے نبی ایک باغ کے اندر چلے گئے، عبد الرحمن بھی باغ کے اندر پیچھے چلے گئے. وہاں پر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کر لیا گیا. پھر جب سجدہ ادا کیا اٹھے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عبد الرحمن بن عوف، آتانی جبرائیل، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، فبشرانی، مجھے ایک خوشخبری دے کر گئے ہیں. ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور ساتھ ایک خوشخبری دے کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی کیا خوشخبری ہمیں بھی سنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ آپ پر درود پڑے گا، صلیت علیہ، میں اللہ عرش پر اس بندے پر رحمت نازل کروں گا. ومن سلم علیکہ، اور جو آپ پر سلام پڑے گا، میں اللہ عرش پر سلمت علیہ، میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. اتنا بڑا عمل، اتنی فضیلتیں، اتنی برکات، اتنی فیوز اس کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو کر اس بندے پر رحمت نازل کر رہا ہے اور اس بندے پر سلامتی نازل کر رہا ہے. اور یقین جانیے، اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف غور کریں، وہ ہمارے اسلاف اس درود کو بطور عبادت پڑھا کرتے تھے، اور جس بندے نے یہ درود پڑھا ہے نا، اللہ نے بڑی رحمتیں نازل کی ہیں. امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ تعالی، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فوت ہو گئے. کچھ دیر بعد ان کے شاگرد کو خواب میں ملتے ہیں، ان کے شاگرد کا نام ہے حفص بن عبداللہ. ان کو خواب میں ملے، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ آسمان دنیا پر فرشتوں کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. میں نے یہ منظر دیکھا، میں حیران رہ گیا، عش کر اٹھا میں کہ اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی رفعت، اتنی بلندی کیسے مل گئی امام صاحب. کیا فرمانے لگے امام صاحب؟ فرمانے لگے اے حفص بن عبداللہ، میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو 10 لاکھ مرتبہ لکھا. کتنی دفعہ جی؟ 10 لاکھ مرتبہ حدیث رسول کو لکھا میں نے، اور 10 لاکھ مرتبہ جتنی دفعہ نبی کا نام آیا میں نے درود لکھا بھی ہے، میں نے درود پڑھا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 10 لاکھ مرتبہ میں نے حدیث رسول کو لکھا ہے، اور جتنی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا میں نے اتنی دفعہ زبان سے درود پڑھا بھی ہے، ہاتھوں سے درود لکھا بھی ہے. اور اس کی وجہ سے آج اللہ نے یہ مقام دیا کہ میں آسمان دنیا پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوں. اور میرے بھائیو توجہ کریں، ہوش میں آئیں. آج غیر کیا کر رہا ہے؟ فرانس کا واقعہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر رہا ہے، لعنتی ملعون اور خبیث قسم کے انسان. اور ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ اپنے گریبان میں تو جھانکے ہم کہ ادھر یہ حال ہے، اور ہم نے کردار کیا ادا کیا ہے. ہمیں کلچرل پسند ہے ہندو کا، ہمیں عیسائیوں کی جو ہے وہ انداز زندگی پسند ہے، ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خبیث ہمارے نبی کے خاکے شائع کر رہے ہیں اور سر عام کر رہے ہیں. ہم نے کیا کردار ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاسداری کا؟ کیا محبت کا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ محبت کا ثبوت صرف اتنا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہمیں نبی کی شکل تک پسند نہیں ہے. آپ کہیں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرے ذرا، اگر ہاتھ میں کچھ آتا ہے تو دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں. ہمارا تو پیار ہی اتنا ہے نا صرف کہ ہمیں یہ جو داڑھی رکھنے تک منظور نہیں ہے. وہ نماز وہ تو آگے کی چیزیں چلی جاتی ہیں نا، پھر ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ درود کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو. درود پڑھنا فرض ہے. اب جو بندہ درود نہیں نہ پڑھتا اس کے لیے دیکھیں کیا کیا فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ حدیث کو بیان کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ممبر پر تشریف لائے, ایک ممبر پر پاؤں رکھا, آمین کہا, دوسرے پر رکھا, آمین کہا, تیسری پر رکھا, آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی, پہلے پہ بھی آمین, دوسرے پہ بھی آمین, تیسرے پر بھی آمین, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے, 3 بد دعائیں لے کر آئے. توجہ سے, 3 بد دعائیں لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. 2 کا ذکر نہیں کروں گا, ایک جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ بتا. جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس بندے کے پاس آپ کا نام ذکر کیا گیا, توجہ ہے بات کی طرف, جس بندے کے پاس آپ کا نام ذکر کیا گیا, ولم یصلی علیک, اس بدبخت نے, اس بد نصیب نے آپ پر درود نہیں پڑھا. اب مجھے اللہ نے 2 باتیں دے کر بھیجا ہے, فمات فدخل النار فعبدہ اللہ, ایسا بندہ مر گیا, آگ میں داخل ہو گیا, اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اے نبی فقل آمین, اے نبی آمین کہیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فقل تو آمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے آمین کہہ دی ہے. اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے, نبی کی دعا پہنچ گئی ہے اوپر. جس بندے کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور اس کی یہ جو زبان ہے یہ حرکت میں نہ آئے, کیا ہے, فماتا, مر جائے, فداخل النار, آگ میں جائے, فعبد اللہ, اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. ایسے بندے کو جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس بدبخت نے درود نہیں پڑھا, تو نہیں, یہ کیا چکر تھا, فلاں درود کو نہیں مانتا, فلاں ایویں رولے ڈالے ہوئے ہیں. وہ ہمارا تو ایمان یہ کہ وہ زبان جل جائے, اس زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہے, جس کے سامنے آقا کائنات کا نام ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. ہمارا ایمان تو یہاں تک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا, جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ درود پڑھنا بھول ہے, خاطیہ طریق الجنتی, وہ یوں سمجھے وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا, وہ یوں سمجھے جو وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. اور ہمارا ایمان تو یہاں تک ہے جو بندہ دعا میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا تو قبول نہیں ہوتی. اور تجھے کسی نے پاگل بنا دیا کہ ہم درود کو نہیں مانتے. اب ان تمام حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ہم پر یہ الزام لگے کہ ہم درود کو نہیں مانتے, میرے بھائی یہ زیادتی ہے, یہ کھلا تضاد ہے. پھر ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ, ایسا بندہ بخیل ہے, کنجوس ہے. بخیل پہلے سمجھ لی کہ بخیل کہتے کس, بخیل ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر خرچ نہ کرے. گھر میں کھانے کی ضرورت ہے نہیں لا کے دے رہا, بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے نہیں لا کے دے رہا, گھر کے اندر جو عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے نہیں لا کے دے رہا, ایسا بندہ بخیل ہے, کنجوس ہے. اب اسی چیز کو آپ کریں اپلائی ادھر کہ جس بندے کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ جو نام ذکر کیا گیا نا, اب یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر خرچ کرنا بنتا تھا, استطاعت بھی ہے. کوئی گونگا یار, اور جو گونگا وہ بھی دل میں درود پڑھ لے گا. یہ جگہ ایسی تھی جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت تھی, زبان کو لانے کی ضرورت تھی, اس نے نہیں ہلائی. ایسا بندہ بخیل, ضرورت پڑنے پر بھی نہیں خرچ کر رہا. جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے وہاں پر درود پڑھنا فرض ہے, واجب ہو گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کا ناک خاک آلود ہو, ایسے بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. اور آپ کو پتا ہے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہر بندہ رونا روتا ہے, مانگنے اللہ کو اللہ سنتا ہی نہیں. بھائی یہ بات چھوڑو مایوسی کی, پہلے یہ دیکھو تم مانگ کس طرح رہے ہو, پہلے مانگنے کا طریقہ تو سیکھو نا, مانگ کس طرح رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے اندر آئے, ایک آدمی آیا, جلدی جلدی سے آ کے اس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گیا, اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا, پاس بٹھایا,
پیار سے سمجھایا، او اللہ کے نیک بندے، جب تو دعا کرے فاحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، وَيُصَلِّ عَلَيَّ، پھر مجھ پر درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ طریقہ سکھا دیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اس بندے کے جانے کے بعد ایک اور دوسرا بندہ آیا، اس نے آ کے دعا کرنی شروع کی، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ جب یہ ماجرا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او دعا مانگنے والے، تو جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہو۔ پہلے آداب تو سیکھو یار، جو دعا کی شروع کے اندر جس دعا نے اوپر لے کر جانا، وہ چیزیں تو نیچے لگاؤ نا، پھر اللہ کی تعریف تو ٹھیک طریقے سے بیان کر۔ اور دعا دور ہمارے پاس تو یہ ٹائم ہے کہ مسجد کے اندر آ جائیں، ہم نے کاروبار سنبھالنے ہیں، ہمارے بچوں نے اسکولوں کے اندر جانا ہے، ہماری خواتین کو کام بھرے ہیں گھروں کے اندر۔ دعا کا تعلق تو مسجد کے ساتھ تھا، مسجد کے اندر آئیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے۔ ہم نے ایک ہفتے بعد مسجد کے اندر آنا ہوتا ہے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ جی جمعہ پڑھنے ہیں، الحمدللہ اسے جمعہ پڑھنے ہیں۔ اور میرے بھائیو، نہیں، جمعے کا تو اللہ تعالیٰ نے نہ کہا کہ صرف جمعہ ہی پڑھنا ہے، 5 نمازوں کا کہا ہوا کہ 5 نمازیں بھی فرض ہیں، جس طرح جمعہ فرض ہے اسی طرح 5 نمازیں بھی فرض ہیں ہم پر پڑھنی۔ تو یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا کیا دیتا ہے، اور جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا کیا آفات ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اور جس بندے نے دکھوں کا حل لینا ہے، میرا ایمان اور یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یہ اس زبان کے کلمات ہے جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، جب بھی نکلا حق اور سچ نکلا ہے، جھوٹ نہیں نکلا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بندہ جس دکھ کو ذہن میں رکھ کے درود پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے کی برکت سے وہ دکھ دور کر دے گا۔ یقین کامل شرط ہے دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اب آئیے میرے بھائیوں تیسرے موضوع کی طرف، جو ہمارے عام مسلمانوں کے درمیان اتنا اختلاف شدہ ہے، اتنا اختلاف شدہ ہے کہ اس قدر اختلاف میں گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالنے تک کی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ کیا جی؟ 2 قسم کے مسلمانوں کے گروہ آپ کو ملیں گے۔ اچھا، یہ میری بات اس بندے کو سمجھ آنی ہے جو بندہ جماعتی تعصب چھوڑ کے سوچے گا، یہ بات اس بندے کو سمجھ جائے گی صرف، ٹھیک ہے؟ 2 مسلمانوں کے گروہ آپ کو ملیں گے۔ ایک مسلمانوں کا گروہ آپ کو کہے گا کہ درود صرف یہی پڑھنا فرض ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ، اس کے آگے بھی کافی زیادہ الفاظ جڑے ہوئے آپ کو ملیں۔ ایک مسلمانوں کا گروہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، بھائی نہیں، یہ درود ثابت نہیں ہے پڑھنا، درود وہ ثابت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ اب ادھر ہو گیا اختلاف، یہ کہتے ہیں یہی درود پڑھنا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بھائی یہ درود نہیں پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ درود نہیں منکر نہیں، یہ نبی نہ بیان ہی نہیں کر دے، انہیں درود پڑھنا حرام سمجھتے ہیں اپنے تے معاذ اللہ۔ اتنی سی بات سے لے کر اختلاف شروع کر دیا۔ چیز ہے کہ ہم اختلاف کو حل کرتے، ہم نے آنکھیں بند کی، مولویوں کی باتوں کے پیچھے لگے، بس ٹھیک ہے جی، این جی جو کہتا حق سچی ہے۔ وہ اللہ نے یہ دماغ کس لیے دی ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ کاروبار کے اندر تمہارا بڑا دماغ چلتا ہے، 1 روپے کا بھی لوس ہم برداشت نہیں کرتے۔ ادھر دین میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اور یار کوئی چھوٹا بچہ بھی بازار سے ہڈیاں لینے جائے نا، وہ بھی کہتا ہے پہنے آلو نہ پایا جی، آلو خراب ہے، اسے بھی سینس ہے کہ چیز کیسے خریدنی ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہوتا ہے یار؟ دین ہم دیکھ سے اس کو کیوں نہیں لیتے، ناپ تول کے کیوں نہیں لیتے؟ ادھر کا ترازو ہو رہا ہے، ادھر کا ترازو ہو رہا ہے ہمارا۔ خیر، بات چل رہی تھی، اب اختلاف ہو گیا کہ درود یہ والا پڑھنا ہے یا یہ والا پڑھنا ہے۔ اب اس اختلاف کا حل نکالنا ہم نے، اب حل ایسا نکالنا جس پر دونوں فریقین اکٹھے ہو جائیں، کسی کو بھی کوئی اختلاف نہ رہے۔ میں نے پہلے بتایا بات اس بندے کو سمجھ آئے گی جو تعصب سے بالا تر ہو کے سوچے گا۔ یہ جی اللہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود کے علاوہ کیا اور درود ثابت ہیں یا نہیں؟ پہلا سوال میرا یہ، کیا اس درود سے کے علاوہ اور درود ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جواب سب کا ایک آئے گا کہ ثابت ہیں، ثابت ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 28 درود ہے میرے پاس، 28 درود
الفاظ ایسے ہیں جس پر سب کو اتفاق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 28 ضرور ایسے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ایک چیز میں اختلاف ہے اور اس کے بدلے میں اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، تو ہم اختلاف والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز پر اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے جس پر اختلاف نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے اختلاف کا حل۔ اگر تو یہ ہونا کہ اس درود کے علاوہ پوری دنیا میں درود ہی ختم ہو گئے، ثابت ہی کوئی نہیں، صرف اللہ کی زبان سے یہی درود نکلا، تو پھر ہم اختلاف کرنے کی گنجائش رکھتے۔ اور جب اس کے علاوہ 28 درود میں آپ کو دیتا ہوں، کسے چاہیے؟ 28 درود ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اختلاف کے ثابت ہے۔ یار اختلاف کی بات کو چھوڑو، جس پر اتفاق ہے وہ تو لو، جس پر اتفاق ہے اس پر کوئی آ نہیں رہا، اور جس کے ہونے یا نہ ہونے پر اختلاف ہے اس پہ کھڑا کر کے پوری امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر کہتے ہیں فرقہ واریت پھیل گئی۔ وہ تو ہم نے خود پھیلائی۔ جس طرح فرقہ واریت پھیلانے کے اندر علماء کا قصور ہے، اسی طرح عوام الناس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ باشعور کیوں نہیں ہے؟ ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا صرف کان کا چسکا لینے کے لیے آتے ہیں؟ یہ بات کس بندے کی سمجھ میں نہیں آئی؟ مجھے بتائے ہاتھ کھڑا کر کے۔ اب جس بندے نے پیار پیدا کرنا ہے، اختلاف کو حل کرنا ہے، یہ بہترین اختلاف اس کے سامنے ہے کہ اس درود پر اکٹھے ہو جاؤ جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تمہیں اختلاف نہ ہمیں اختلاف، دنیا کے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے اس میں کسی کو اختلاف؟ کوئی بندہ کرے جرأت اختلاف کرنے کی؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ہے اس میں کسی کو اختلاف؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اس پر کسی کو اختلاف؟ کتنے درود چاہیے آپ کو؟ یہ حل کا نہ ہونا یہ واضح ثبوت ہے کہ ہم امت سے اختلاف خود ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یار جن چیزوں میں اختلاف حل ہو سکتا ہے وہ تو ہم حل کریں۔ یار پیار محبت والی فضا تو پیدا کریں، وہ قریب ہونے کی کوشش تو ہم کریں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں جو چھوٹے ہوتے ایک بات سمجھا دی گئی ہے اسی پر ہم قائم اور دائم ہیں، بس جو مول صاحب نے کہہ دیا ایسے ہی ہے۔ کبھی خود دین پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث سیکھیں، نماز کو پڑھیں، نماز کو سیکھیں، توحید سیکھیں، سنت سیکھیں، رسالت سیکھیں، عقائد کو پڑھیں اور سمجھیں علماء سے، تب ہمیں جا کے دین ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ایسا وقت اور ایسا لمحہ ہماری زندگی میں نہ آئے کہ جس لمحے میں، جس ٹائم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ہماری زبان چپ رہ جائے، ہماری زبان چپ رہ جائے۔ ایسی زبان ہی اللہ منہ سے نکال لے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر درود نہیں پڑھتے۔ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ، پھر پڑھیے محمد صلی اللہ، پھر پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنایا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔